إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب آدمی کو موت آتی ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو مسلمانوں کافر سب ماننے پہ مجبور ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن شیطان ہر وقت ہمارے دل پہ جم کے بیٹھا ہے. الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وہ یہی بات دل پہ ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا. قبرستان کبھی کبھی جا کر دیکھا کریں. ہم سے پہلے بھی کئی لوگ گزرے ہیں جن کو شیطان کہتا تھا ابھی تیرا وقت نہیں آیا، اور وہ مٹی کی ڈھیری بن چکے. شیطان سب سے زیادہ مالدار پہ حملہ کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، کہتا ہے موت مجھے نہیں آئے گی. موت آتی ہے غریبوں کو، جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں. مجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا، مہنگا ڈاکٹر تیرے گھر میں علاج کے لیے آ جائے گا. لیکن ڈاکٹروں کو بھی موت آ جاتی ہے. ڈاکٹر اپنے آپ کو بھی موت سے بچا نہیں سکتے. بلکہ ایسے ایسے انسان بھی دنیا سے گزر گئے ہیں جنہوں نے موت سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں 10 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے کہ شاید یہ ڈاکٹر مل کر مجھے موت سے بچا سکیں. 12 ڈاکٹروں نے بھی مل کر اس کو موت سے نہیں بچایا. اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آتی ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے دنیا کے کاموں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. دنیا اس کے ہاتھ ہیں وہ کام نہیں کر سکتا، پاؤں ہیں کام نہیں کر سکتا. چاہے وہ کافر ہو یا ایمان والا ہو، عام مومن ہو یا اللہ کا دوست ہو، عام امتی ہو یا اللہ کا پیغمبر ہو، جب جسم سے روح نکل جائے انقطع عنہ عملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ اپنے کام نہیں کر سکتا. اب کام کا سلسلہ ختم. اللہ پاک فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 197. اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، وہ شخصیتیں جن کو تم غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا آواز دیتے ہو. اللہ کے سوا کون؟ اللہ اکیلی ذات ہے، اس کے سوا تو سب ہی آ گئے. جس کو بھی پکارا جا سکتا ہے، وہ بت ہو یا ولی ہو یا اللہ کا پیغمبر ہو یا فرشتہ ہی کیوں ہو.
اللہ کے سوا ساری کائنات، لیکن ادھر خاص طور پہ اللہ پاک نے ان اپنے بندوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو دنیا سے جا چکے۔ اللہ کے سوا تم جن کو بھی آواز دیتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ پاک نے کمال کر دیا سمجھانے میں۔ اس ایک آیت کا سادہ ترجمہ پڑھ جاؤ، عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا۔ سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 197، اللہ فرماتا ہے وہ تیری مدد کہاں سے کرے گا؟ بلا انفسهم ينصرون، اب جسم سے روح نکل چکی ہے، اب تو وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے پاؤں ٹیڑھے ہوں، جو بھی پیغمبر کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، وہ خود اب اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے، ہاتھ خود سیدھے نہیں کر سکتے، آنکھیں کھلی رہ جائیں آنکھیں بند نہیں کر سکتے، منہ کھلا رہ جائے منہ بند نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دے رہے ہو وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ غسل نہیں کر سکتے، میرے صاحب وہ کفن نہیں پہن سکتے۔ پیغمبر بھی دنیا سے گئے ہیں تو ان کو غسل ان کے امتیوں نے دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اب وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اب کفن پہن نہیں سکتے، قبرستان جا نہیں سکتے۔ ایک آدمی کیا 4 آدمیوں کے سہارے سے قبرستان جاتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، چلو قبرستان پہنچا دیا گیا ہے، لات نہیں اتر جائے، اللہ کہتا ہے اب وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، تیری مدد کہاں سے کرے؟ نہیں سمجھ آئی تو 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو، کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے یہ اس چھلکے کا بھی مالک نہیں رہتا۔ اللہ نے کمال کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے لوگ ہمیں قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں جو قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں ان کی سوچ میں بھی قربان جاؤں، کافر قرآن ترجمے سے انگریز پڑھ کے مسلمان ہو رہے اور مسلمان پڑھے تو گمراہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے عقیدہ توحید کیسے سکھایا؟ کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کے اندر گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، اور گٹھلی کے اوپر چھلکا وہ میت کا لباس ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہتا۔ جب جسم میں روح تھی اس کے نام بڑے پلاٹ، بڑی پراپرٹی ہے، بڑا بینک بیلنس، سب کچھ تھا، لیکن جب روح ہی نکل گئی جائیدادیں تقسیم کر دی گئی، جائیداد تو جائیداد رہی۔ اللہ پاک اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ ادھر کوئی بزرگ آ جائے نا، کوئی اللہ کا ولی آ جائے، آپ اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ آپ کو اتارنے دے گا؟ وہ آپ کے سر پہ ڈانگ مارے گا۔ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، ارے اس کے جسم میں ابھی روح ہے، وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے۔ اگر اسی بزرگ کے جسم سے روح نکل جائے پھر ہم کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں، روکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اب جب جسم سے روح نکل گئی، دنیا کی بادشاہی ختم، اب وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ اتنا کمزور ہے قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا۔ انقطع عنہ عملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے دنیا کے کام ختم۔
اس امت کے سب سے بڑے ولی وہ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، قریب آئے، آپ نے دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کر دیا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو یہ نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں سے بڑھ کے شان والا بعد میں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تو پکی بات ہے، لیکن ان کے جسم سے بھی جب روح نکل جاتی ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی تو وہ خود اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ان کا تعلق ہوا اللہ پاک نے سورۃ الحج کے آخری رکوع میں 17واں سپارے کا بھی آخری رکوع ہے، سورت کا بھی آخری رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو لن یخلقوا ذبابا، کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تجھ پہ قرض ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے تو نے ترجمہ پڑھنا ہے اپنے مولوی کا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا تم جن کو آواز دو گے، تم تو بیٹا لینے کے لیے پہنچے ہو، بیٹی لینے کے لیے پہنچے ہو، اللہ کا چیلنج سنیے۔ سائنس کہتے ہیں بڑے عروج پہ بڑی ترقی کر گئی ہے، آج تک کوئی بھی اللہ کے چیلنج کو آج تک قبول نہ کر سکا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ جو مکھی نہ بنا سکے وہ تجھے مجھے بیٹا کہاں سے دے گا، وہ بیٹی کہاں سے دے گا؟ تجھ اور ہندو میں فرق کیا؟ ہندو کہتا ہے مجھے گائے بیٹا دیتی، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے لیکن ان کو ملتی ہے اولاد، وہ کہتے ہیں گائے دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ہریالی کاروبار کے اندر جو میری بہار آئی ہے یہ اس بت کی وجہ سے آئی ہے، تو کہتا ہے قبر کی وجہ سے آئی ہے، وہ کہتا ہے بت کی وجہ سے آئی ہے۔ تجھ میں اور ہندو میں فرق کیا ہے؟ اسی لیے تو وہ بھی مذاق کرتا ہے، کہتا ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں تم سے ہمارا دین افضل ہے، تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ اتنے زمین کے نیچے ہیں، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہ اتنے پھر بھی زمین سے باہر ہیں۔ اللہ کا چیلنج سنیے، اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا جن کو آواز دی جاتی ہے وہ پاک پتن والے ہیں، لاہور والے ہیں، ملتان والے ہیں، اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ نے چیلنج کی اخیر کر دی ہے، اللہ کہتا ہے والا بھی جتمعوا لا، ایک نہیں، مشرق و مغرب شمال جنوب سب مل جائے، مل کے زور لگائے کس بات پہ؟ ایک مکھی بنانے پہ۔ اللہ کہتا ہے ساری انسانیت مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ ہم پاکستانی ہیں، دھوکہ دینے میں بھی ہیرو ہیں، دھوکہ لینے میں بھی ہیرو ہیں۔ ہمیں تو کوئی کہتا ہے تو میرے سامنے پیسہ لے کے آ، مٹی کی اینٹ میں تیری سونے کی بنا دیتا ہوں۔ اس نادان کو ہماری باتوں کی نہیں سمجھ آتی۔ جب سب کچھ بیچ باچ کے دولت اس پیر کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ راتوں رات بھاگ جاتا ہے، پھر یہ میڈیا والوں کو بتاتا ہے کہ سونا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو سونا بنانے کے لیے گیا ہے اس کے پاس، وہ اللہ کی مٹی جیسی کوئی مٹی نہیں بنا سکتا۔ جو اللہ نے مٹی بنا دی ہے نا اس جیسی انسانیت مٹی نہیں بنا سکتی۔ اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ پیر کے پاس بیٹا لینے کے لیے گئی، اس نے سر میں کیل ٹھونس دیا۔ میڈیا کہتے اتنا سنا، میں نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کی ہے،
جو اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور بیٹا لینے کے لیے جائے گا وہ کسی قابل ہے کہ اس کے سر میں وہ میزوں کو گاڑ دیا جائے، پھر شاید اس کی عقل ٹھکانے میں آ جائے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ کا کام ہے۔ کئی پیغمبر دنیا سے خالی گئے ہیں اولاد سے، ساری زندگی روتے رہے، کسی کو بیٹیاں ملی وہ بیٹوں کو ترستے ہوئے گئے، اللہ نے نہیں دیا، کسی کو دیے ہیں تو اللہ نے واپس لے لیے۔ اللہ جس کو لے جانا چاہے، کوئی پیغمبر بھی اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مجھے بخاری شریف میں میرے محبوب پیغمبر کے آنسو دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے سارے بیٹے دنیا چھوڑ گئے تھے، ایک ہی تو رہ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سانسیں پھکڑ رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے، آپ غسل دیتے رہے روتے رہے، آپ جنازہ پڑھاتے رہے روتے رہے، آپ قبر میں اتارتے رہے روتے رہے، مٹی ڈالتے رہے روتے رہے، آپ کے آنسو پھر بھی تھم نہیں رہے۔ آخر کار آپ نے بول ہی دیا ان القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل بڑا غم زدہ ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے ابراہیم کے جانے کا غم پڑا۔ اور بیٹے کی محبت وہ باپ تو اچھے طریقے سے جانتا ہے جس کو اللہ دے کے واپس لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے لیکن اللہ کے فیصلے کو صاحب کو تبدیل کرنے والا نہیں، زندگی میں تبدیل نہیں کر سکتا تو جب دنیا سے چلے گئے پھر تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ غور کیجیے، آپ فرماتے ہیں جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے کام اس کے ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 کاموں کے۔ 3 کاموں میں سے کوئی کام زندگی میں کر کے ہے نا، دنیا کے اس کے کام تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ قبر میں بھی چلا جائے اس کی نیکیوں کا سلسلہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بات میں نے عرض کر دی، آپ فرماتے ہیں وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کوئی آدمی پیچھے سے نیک اولاد چھوڑ گئے۔ اب وہ نیک اولاد جیسے جیسے نیک اعمال کرتی رہے گی، نمازیں پڑھتی رہے گی، صدقات و خیرات کرتی رہے گی، روزے رکھتی رہے گی، جتنا ثواب اولاد کو اتنا ہی ثواب ایٹومیٹک ماں باپ کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کو قبر کے اندر صبح و شام اس کا جنتی محل دکھایا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ایک دن وہ دیکھتا ہے پہلے سے عالی شان محل ہے، وہ پوچھتا ہے انا دی آدھا، اب میں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، کوئی نیکی تو کی نہیں، بغیر نیکی کیے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اس کو بتایا جاتا ہے استغفار ولدک، اللہ تو پیچھے سے اولاد نیک چھوڑ کے آیا ہے، ان کی تربیت اچھی کر کے آیا ہے، سوچ اچھی بنا کے آیا ہے، وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، ہم تیرے گناہ معاف کرتے رہے، وہ دعائیں کرتے رہے، ہم تیرے گناہ معاف کرتے رہے، آج یہاں تک تھا تیرے کھاتے میں گناہ بچا نہیں تھا، لیکن تیرے بیٹے نے آج پھر تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اب گناہ تو تھے نہیں، گناہ معاف کرنے کی جگہ ہم نے جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے اولاد پہ توجہ دیجیے، اولاد کو نیک بنائیے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان امانتوں کے بارے میں باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تربیت کیسی کی، کیونکہ اولاد سمجھ جائے شاباش ماں باپ کو ہے، صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے اس میں کمی کوتاہی ہوگی، اولاد بگڑ جائے، اولاد کے بگڑنے میں سب سے پہلے مجرم کون ہے؟ محلے دار نہیں،
یہ غیر اسلامی سوچ ہے. میرے بیٹے کے دوستوں نے خراب کر دی ہے، میرے بھائی کے بیٹوں نے خراب کر دی ہے، محلے داروں نے خراب کر دی ہے. نہیں، ہمارا اسلام میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کے بگڑنے پہ سب سے پہلے مجرم ماں اور باپ کو قرار دیتے ہیں. بخاری شریف میں 5 جگہ میں نے یہ حدیث سے بات پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اچھی سوچ والا ہوتا ہے، اس کا نظریہ گندا نہیں ہوتا، اس کا دل و دماغ شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے. بے دین کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر دین کا دشمن کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر یہودی کیسے ہو جاتا ہے؟ عیسائی کیسے ہو جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بیٹا نیک ہی تھا، بیٹی نیک ہی تھی، اچھی سوچ والے تھے، یہودی بنایا ہے تو ماں باپ نے بنایا ہے، عیسائی بن جائے تو ماں باپ نے بنایا ہے، مجوسی بن جائے تو ماں باپ نے بنایا ہے. اولاد کے بگڑنے پہ سب سے پہلے مجرم ماں اور باپ ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا بابا آیا، عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، میں نے اپنی جوانی کھپا دی ہے اپنے بیٹے کو پالنے میں، کماتا رہا ہوں، بیٹے کو کھلاتا رہا ہوں، بیٹے کے سارے ناز و نخرے میں پورے کرتا رہا ہوں. آج جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے کو پہنچ جاؤں، اب بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا کما رہا ہے لیکن وہ مجھے کھلاتا نہیں. ان ابنی یعقونی، میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا. امیر المومنین نے بھیجا انتظامیہ کو، ساتھیوں کو پکڑ کے لاؤ. ان بزرگوں کے بیٹے کو لایا گیا. عدالت فروخی میں دونوں باپ بیٹا موجود ہیں. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال باپ سے کیا ہے ما علمتہ من الکتاب والسنہ. بزرگوں پہلے تو آپ بتائیں آپ نے اپنے اس بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے؟ قرآن و حدیث سکھائے؟ جس علم نے، جس تعلیم نے آپ کے بیٹے کو باپ کے حقوق بتانے تھے، ماں کے حقوق بتانے تھے، کیا آپ نے اپنے اس بیٹے کو وہ علم دکھایا ہے، وہ علم سکھایا ہے؟ آج بھی گھر گھر کا رونا ہے نا، باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، دکھائی دیتی. پہلے دیکھیں تو صحیح ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم کیا دی ہے، پڑھایا کیا ہے. اس دین سے تو دشمنی ہے نا. جس دین نے، جس قرآن نے، جس حدیث نے آپ کے بیٹے کو ماں باپ کے حقوق بتانے تھے، اس دین سے تو تمہیں عداوت لگتی ہے. تو نے بیٹے کو تعلیم کیا دی؟ انگریزوں کا قانون کو، جن کے ہاں قانون یہ کتوں کو تو اپنے بیڈ روم پہ سلاؤ، ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو حکومت کو جمع کروا دو. جس پہ تجھے لگی ہے نا میرا بیٹا انگریز کب بنے گا، میرا بیٹا انگریزی کب بھر بھر بولے گا، ان کے ہارے نادان یہ قانون ہے. کتوں کو بستر پہ سلا سکتے ہو، ماں باپ بوڑھے ہو جائے ان کو نہیں. میرے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے. 1500 ایکڑ سے بھی زیادہ کا وہ مالک ہے. کیا ضرورت تھی بیرون ملک پڑھانے کی؟ ڈگریوں کا کیا کرنا تھا، لیکن امریکہ بھیجا ہے پڑھانے کے لیے. اس نے آتے ہی گھر میں کتے رکھے، ان کتوں نے کئی دفعہ ملازمین کو ڈسا. ایک دن باپ کی طرف ایک کتا بڑا، باپ نے پسٹل نکال لیا، بیٹا آگے سے ہوا، کہتا ہے بابا تم اس کو مارو گے تو میں تجھے مار دوں گا. تجھے قرآن و حدیث سے دشمنی ہے، رکھ دل میں، لیکن جس علم کی تو جس کو علم کہتا ہے
جس کی محبت سمجھتے ہیں، ان کے ہاں ماں باپ سے زیادہ ویلیو کتے کی ہے۔ قرآن و حدیث ہی تو ماں باپ کے حقوق بتاتے ہیں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين۔ قرآن ہی تو تعلیم دیتا ہے، تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو کمانے لگا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ کیا، تو نے اپنا خرچہ بھی بعد میں رکھنا ہے، پہلے ماں باپ کا نکالنا ہے۔ یہ قرآن و حدیث تعلیم دیتا ہے، جس کو تو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، دونوں نے اپنی اپنی نیکی کا ذکر کیا لیکن پتھر نہ آتا۔ تیسرا رو پڑا، اس نے کہا اللہ تو بھولنے والا نہیں، میں تو تیرا غریب بندہ ہوں، ہمارا گزران تو بکریوں کے دودھ پہ، بکریاں چراتا ہوں، شام تک میرے بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، شام کو میں ان کو دودھ پلاتا ہوں، صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، بچے پھر میرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن میری زندگی کا ایک قانون ضرور ہے کہ میں جب شام کو واپس آتا ہوں سب سے پہلے میں ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ تجھے تو یاد ہے ایک دن میری ازمائش کا تھا، میں دور نکل گیا، میں دیر سے گھر آیا، جو ہی میں گھر میں انٹر ہوا بچے دوڑے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائی دی، میں نے جلدی سے پیالہ پکڑا، دودھ دویا، بچے میرے پیچھے پیچھے، میں سیدھا اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا اور میں نے کیا دیکھا، میرا انتظار کرتے کرتے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ بخاری شریف میں مجھے میرے رب کی قسم ہے، میں نے خود پڑھا ہے، وہ روتا ہوا کہتا ہے اللہ تو جانتے میں نے اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا، میں پیالہ پکڑ کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاقَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چلے، کہتے بابا ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، اب آپ ہمیں دودھ ہی نہیں پلا رہے۔ میں نے کہا نہیں، میرے بوڑھے ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور میں تمہیں پلا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ روتا ہوا کہتا ہے میں نے اللہ تو جانتا ہے ذات دابی ودابو حتی اسفا، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے کہ بچے بلک کے میرے پاؤں کے ساتھ چمر کے سو گئے لیکن میں کھڑا رہا صبح تک، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اس کو ہٹا دے۔ اس نے قیامت میں نے پڑھا ہے جب اس نے اس نیکی کا ذکر کیا اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن و حدیث ماں باپ کے لیے حقوق سکھاتا ہے۔ تو نے اپنی اولاد کا نظریہ بدل دیا، مائنڈ بدل دی ہے، اپنی اولاد کو تو نے کس طرف لگا دی ہے، تو اس سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو نے ڈگریاں دلوائی ہیں، تو نے کیا سمجھا ہے تیرے بیٹے کا رزق ایم اے کی ڈگری میں نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ رزقکم فی السماء، ہمارے رزق کے فیصلے ڈگریوں میں نہیں ہوتے، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ 2500 سیٹیں آئی ہیں ایم اے بیس پہ، حکومت کی طرف سے نوکری کی 2500 سیٹیں آئی ہیں اور درخواستیں دینے والے 10 لاکھ سے زیادہ تھے۔ 10 لاکھ سے زیادہ ہو نادان ایم اے کی ڈگری لے کے گھر فارغ بیٹھے، انہیں قرآن چھڑایا، حدیث پاک چھڑائی ہے، ان ڈگریوں کی طرف لگایا ہے، پھر وہ اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اولاد کو ٹارگٹ وہ دے جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں کو ٹار کر قبر کا دیا کرتے تھے. قبر کا محدود انسان اور محدود سوچ، میری تیری سوچ اور ہندوؤں کی سوچ میں مجھے کوئی فرق نہیں لگا. ان کی بھی سوچ یہی ہے کہ بس جوانی عیاشی میں اور بڑھاپے کی فکر کرے، بڑھاپا کیسے گزرے گا. کہیں میری تیری سوچ بھی یہی تو نہیں ہے کہ بڑھاپا کیسے گزرے گا. 10 20 30 سال بڑھاپے کو تو نے اپنا ٹارگٹ بنایا نادان. اس کے بعد بھی ایک جہان ہے. صحابہ اکرام اپنی اولادوں کو اس جہان کا ٹارگٹ دیتے تھے. وہ میرے بیٹا، وہ میری بیٹی، ہمارا ٹارگٹ قبر ہے، قبر جنت کا باغ بنے. وہ اپنی اولادوں کو یہ ٹارگٹ دیتے تھے، یہ تعلیم دیتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اپنے بیٹوں کو، اولاد کو اکٹھا کرتے. کیا کہتے ہیں؟ اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء. صبح کر لی ہے نا، اب شام کا انتظار نہ کرو. پتہ نہیں شام سے پہلے ہم میں سے کس کا جنازہ ہو. کرونا وائرس نے بھی تجھے موت سے نہیں ڈرایا. شام ہوتی پھر بلا لیتے، وہ میرے بیٹو شام ہو گئی ہے، صبح بیٹا کس نے دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے صبح سے پہلے جنازہ ہو جائے. وہ اپنی اولادوں کو قبر کٹا کر دیتے تھے. انہی کا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم بیت اللہ میں لوگوں نے گھیر لیا. عمر فاروق کا پوتا ہے، محدث ہے مدینہ پاک سے. وقت کے بادشاہ نے دیکھا یہ ادھر رش کس کے پاس کٹ ہے، کہا کہ عمر فاروق کا پوتا ہے، سالم آیا ہے. اس وقت کے بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے، ہم سے تو بہت ہی اچھے تھے. اس نے کہا چلو رش ختم ہوتا ہے تو میں ان کے کام آ جاؤں، ان سے نیکی کر جاؤں. ہو سکتا ہے نیکی اللہ کو پسند آئے اور اللہ مجھے معاف کر. جب رش ختم ہوا، قریب ہوئے، پوچھتے ہیں کیا آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے؟ جی عبداللہ بن عمر کے بیٹے. مجھے اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، میں عبد الملک ہوں، بادشاہ ہوں. اللہ کا حاجت. بیٹا کوئی آپ کی ضرورت ہو، حاجت ہو تو مجھے حکم دیجیے. دنیا میں زندگی گزارتے وقت بندے کو ضرورتیں ہوتی ہیں، میں آپ کے کام آ جاؤں. وقت کا بادشاہ پوچھ رہا ہے. ان کا مطمع نظر دنیا نہیں تھی، قبر تھی. قبر بولے کیا کہتے ہیں؟ وقت کے بادشاہ دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کہاں ہیں. انی استحییت من ربی ان اسأل فی بیتہ غیرہ. مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کے میں اللہ کے سوا آپ سے مانگوں. بادشاہ کہنے لگا بچے نے بات تو ٹھیک کہی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو وہ مجھ سے مانگو. اس نے اپنے ملازموں کو کہا انتظار کرو، یہ اللہ کے گھر سے نکلیں گے، چلو جب باہر جائیں گے نا مجھے اطلاع دینا، پھر ہم ان سے پوچھ لیں. آج کل تو کسی کے پاس گاڑی آ جائے، چند ٹکے آ جائے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ سریا اسرائیل ملک الموت کے بغیر نہیں ٹوٹتا. اس وقت کے بادشاہ تو بڑے اچھے تھے آج کی نسبت. ملازموں نے بتایا سالم اللہ کے گھر سے باہر جا رہے ہیں، بھاگا ہوا پیچھے سے پہنچا. کہا سالم اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، اب بھی کچھ مانگو. اللہ کا حاجت کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم کیجیے. سالم ٹھہر گئے. کہتے ہیں آپ میرے کیا کام آ سکتے ہیں؟ اب من حوائج دنیا او من حوائج الاخرہ، میری آپ دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی؟ ہمارا ٹارگٹ ڈگری ہے بیٹا، عزت رہے نہ رہے ڈگری آنی چاہیے. بیٹا
نوکری شروع ہونی چاہیے. لو آج کے اس نادان کی سوچ کتنی کہاں دنیا کی ضرورت یا آخرت کی. مجھے اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا, دنیا کی ضرورت ہی پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں واللہ ما سألت الدنیا من یملکھا وکیف اسأل من لا یملکھا. اللہ کی قسم دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اپنے رب سے نہیں کیا. میں آپ سے دنیا کا سوال کیا کروں. ہمارے بابا نے ہمیں دنیا کا ٹارگٹ نہیں دیا, ہمیں قبر کا ٹارگٹ دیا ہے. وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو یہی تعلیم دیتے تھے, بیٹا ایسی زندگی گزارو کہ تیری قبر جنت کا باغ بنے, کہیں کوئی ایسا کام تجھ سے نہ ہو جائے تیری قبر جنت کا گڑھا نہ بن جائے. بیٹا ادھر تیرے سر کو درد ہو, پیٹ کو درد ہو, باپ قربان جاتا ہے, ماں وارے نیارے جاتی ہے, لیکن بیٹا جب تم قبر میں جاؤ گے ادھر ماں باپ کام نہیں آئیں گے, تیری زندگی تیرے اعمال تیری نیکی کام آئیں گے. وہ اپنی اولادوں کو یہ ٹار کر دیتے تھے کہ قبر جنت کا باغ بنے, بچیوں کو بھی. اسی لیے تو وہ ان کی اولادیں حرام کام نہیں کرتی تھی. بخاری شریف کھولیے, چڑھتی جوانی والی بچی بلوغت کو پہنچی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتی ہے, عرض کرتی ہے اللہ کا رسول دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, لیکن انی اسرع فدع اللہ لی, مجھے مروی کا دورہ پڑتا ہے. حکیم کہتے ہیں کہ لا علاج مرض ہے, اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شفا دے دے. آپ نے فرمایا انشاء دعوت اللہ یعافیک, اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں, میرا اللہ مجھے شفا دے دے گا. پکی گارنٹی آپ ادھر سے ہاتھ اٹھیں گے آپ کو شفا مل جائے گی. لیکن بیٹا ایک میرا مشورہ ہے, ان صبرتی ولک الجنہ, اگر اس لا علاج مرض پہ صبر کرو, مجھ سے دعا نہ کرواؤ, اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا. بیٹا اس کے بدلے تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی. اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دو میں اپنے باپ سے کوئی اجازت لے کے آؤں, پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے. مجھے اجازت دو میں ماں سے مشورہ کر کے آؤں, پتہ نہیں اس کے کیا بنانے. نہیں, بیٹی جانتی ہے ماں اور باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے, بیٹا دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی, کسی طریقے سے تیری قبر جنت کا باغ بنے. تو فوراً بولی, اس نے فوراً عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں نا اس پہ صبر کرنے سے میری قبر جنت کا باغ بنے گی, پھر دعا مت کیجیے, صبر کر کے میں اللہ سے جنت لوں. صحابہ اور ہمارے مائنڈ سوچوں میں یہ فرق ہے. ہماری سوچ ہے بیٹے کی تنخواہ لاکھ سے شروع ہو, کتنے ہی لاکھوں کی تنخواہوں میں کھیلنے والے ان کے ماں باپ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو نے کیا سمجھا ہے زیادہ دولت ہوئی تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ نہیں, ان کو دین دار بنا, دین کی طرف لے کے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. یہ تو صحابہ کی تعلیمات تھی, میری اور آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسا سچا ہے کہ اولاد کو بگاڑنے والے ماں اور باپ ہیں. چلو میٹرک تک اپنی بیٹی کو پڑھا لیا ہے, میٹرک تو سمجھتا تھا بڑا فرض عین, تو اس کے بعد ڈگریوں کی کیا ضرورت تھی, کالج یونیورسٹیوں کی کیا ضرورت تھی. میں آپ کا مہمان ہوں, تلخ باتیں بھی آپ کو سننا ہوگی. کسی پروفیسر جو اگر آپ کا وہ دوست ہے نا اس سے تنہائی میں میٹنگ کرنا, اتنا گندا نظام تعلیم ہے. یا باپ خود اپنے بیٹے اور بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا, اس کے لیے تو نے دولت کے بھی دروازے کھولے. تو اپنی اولاد کا قاتل ہے, اپنی اولاد کا تو دشمن ہے,
اولاد کو بگاڑنے والے ماں اور باپ ہیں. لو سٹوری ادھر سے پڑھ کے آتی ہے، پھر ادھر سے چلو پڑھ کے آئی، گھر کا ماحول کیسا دیا ہے. ہندوؤں نے کچریے، یہودیوں کی کچریے، عیسائیوں کی کچریے، ان کا ڈانس اور وہ بے حیائی کی لو سٹوری لائیو دکھانے والے گھر کے اندر کون ہے؟ ٹی وی محلے داروں نے گھر کے اندر رکھا لے آتے، اور فلمیں اور ڈرامے محلے دار چلاتے. اپنے بیٹے اور بیٹی کے جذبات سے باپ کھیلتا ہے. پھر یہی بس نہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، ہماری غیرت جاگتی ہے جب سر سے پانی گزر جاتا ہے. اسلام نے ہماری غیرت کو پہلے جگایا ہے. کاش ہم سننے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے بھی بڑھ کے ہم نے اپنے جوان بیٹے اور بیٹیوں کو بڑے بڑے موبائل تھما دیے. یہ موبائل نہیں ہے، یہ سانپ ہے، سانپ. یہ تیری بیٹی کے پاس موبائل نادان، یہ غیر مذہب ہے. وہ جو بے حیائی کے مواقع بڑے مشکل ہوا کرتے تھے، ان موبائل کمپنیوں نے مفت پیکج نکال کے وہ بے حیائی کے مواقع آسان کر دیے. یہ موبائل کا خرچہ محلے دار دیتے ہیں. جوان بیٹی کو موبائل محلے داروں نے تھمایا. طاہر نقاش نے قلم کے آنسو میں لاہور کا سچا واقعہ لکھا ہے. ایک لڑکا اور لڑکی سال تک فرضی نام رکھ کے فون پہ باتیں کرتے رہے. سال کے بعد انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا، داتا دربار. بدبختی سے اب دربار کام میں اسی آتے ہیں. ادھر دونوں ملاقات کے لیے کبھی کرتے ہوئے، جب آمنے سامنے ہوئے، دونوں کے سارا شرم کے مارے جھک گئے، کیونکہ دونوں حقیقت میں سگے بہن بھائی تھے. باپ کو کیا خبر، ماں کو کیا خبر. بیٹے کے پاس الگ کمرہ ہے، بیٹی کے پاس الگ کمرہ ہے، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دونوں کے پاس موبائل ہے، دونوں کے پاس پیکج ہے، وافر بیلنس ہے. رات کیسے گزرے گی؟ علامات مطلب اپنی اولاد پہ سب سے زیادہ توجہ دیجئے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. باپ کو سمجھاتے رہے. باپ کو چاہیے اولاد کو واز کرتا رہے، بیٹیوں کو واز کرے، بیٹوں کو واز کرے. یہ اولاد کو واز کرنا اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو امانت دی ہے. میری امانت کی میرے بندے کو کتنی فکر ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے، ایک باپ کا. اور اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. وہ لقمان باپ بڑا ہی سیانا تھا، بڑا ہی سمجھدار تھا. سمجھدار کیسے تھا؟ کیا سمجھداری تھی؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کا کیوں تذکرہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. میرے لقمان کو یاد کرو، وہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو واز کیا کرتے تھے. پر ایک پنچایت میں تجھے باتیں کرنی بڑی آتی ہے. اتنا تو نادان ہو گئے. بیٹے کو کوئی بات سمجھانی ہو تو بیٹے کو، دوست کو آج نادان کہتا ہے باپ کہ میرے بیٹے کو یہ سمجھاؤ. ایک طرف تو کہتا ہے کہ دوستوں نے بگاڑا ہے، پھر دوست ہی تیرے بیٹے کو سنواریں گے. وہ اپنے اولاد کو واز کرتے تھے جس طرح میں تمہیں واز کر رہا ہوں، تم سامنے بیٹھے ہو. لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے واز کرتے تھے. قربان جائیں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. اللہ نے اس باپ کا تذکرہ قرآن میں ایسے ہی کیا جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا تھا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند باز کیا کہ سمجھایا کرو. ایک سیانہ سمجھدار باپ
اپنی اولاد کو کیا سمجھائے؟ وہی سمجھائے جو لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا۔ بس ان کی پہلی 2 وصیتیں عرض کر کے بات کو ختم۔ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو کیا سمجھائے؟ پہلا سبق لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا سمجھایا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ سے شرک نہیں کرنا۔ میرے بیٹے جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے باپ کو، تیری ماں کو، ساری کائنات میں جس نے رنگ بڑھا دیے، یہ ساری کائنات کا جو شہنشاہ اللہ ہے وہ اکیلی ذات ہے۔ اس کے ساتھ بیٹا کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو اللہ کا شریک نہیں کرنا۔ تجھے یہ پتہ نہیں کس نے سمجھا دی کہ شرک کی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، شرک کی تو اس امت کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ قرآن یہودیوں کے لیے اترا ہے، یہ قرآن عیسائیوں کے لیے اترا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اترا ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ شرک سے اپنی اولاد کو بچائیے، پیغمبروں کو اپنی اولاد کے شرک کی فکر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کھولیے، ایک باپ ہے، کون سا باپ ہے؟ پیغمبر باپ ہے، بیٹا یوسف علیہ السلام جیسے بیٹے۔ اللہ کہتا ہے کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ آج بھی بوڑھے بلاتے ہیں، فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دے دیں، فلاں جگہ اتنے پیسے پڑے، فلاں جگہ دنیا کی دوڑ ہوتی ہے۔ مرتے وقت بھی اور آپ کو دنیا کا ہی سبق دے کے جاتا ہے۔ دیکھ اللہ کا پیغمبر ہے، سورہ بقرہ یوسف جیسے بیٹوں کو بلاتے کیا کہتے ہیں؟ او میرے بیٹو، لگتا ہے جیسے میں جا رہا ہوں، مجھے تسلی دلواؤ، ما تعبدون من بعدی، تم میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کئی ایسے تھے، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جو اللہ کی عبادت چھوڑ کے انبیاء کی قبروں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹوں مجھے بتاؤ، میرے جانے کے بعد میری قبر بن جائے گی، کہیں تم اللہ کو چھوڑ کے میری قبر کی عبادت تو نہیں شروع کر دو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ بیٹے بولے بابا سنگین سے سنگین جرم تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم شرک تو نہیں کر سکتے۔ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، جس کی آپ کے بڑے عبادت کرتے رہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو عقیدہ توحید سکھاؤ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ پیغمبروں میں نہ اولیاء میں، سب کا مقام اپنی جگہ، سب کا احترام کیجیے، لیکن کسی کو اللہ کے برابر نہ کیجیے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت کے قریب میری امت کے کئی خاندان مشرکوں سے مل جائیں گے، وہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، وہ اللہ کا شریک کوئی قبر والے کو بنائے گا، کوئی پتھر والے کو، کوئی درخت والے کو، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی عبادت میری امت کے لوگ شروع کر دیں گے۔ یہ آج تو بڑی ضرورت ہے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھانے۔ اور دوسری اور آخری بات، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری وصیت کیا کی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، او میرے پیارے بیٹے نماز نہیں چھوڑو۔ بیٹے اللہ کا حق یہ ہے بیٹا، نماز کی وجہ سے تیرا رزق کہیں نہیں جائے گا۔ او بیٹے، جو شہنشاہ میرے اور آپ کے حصے کی بارش کا ایک قطرہ ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا، نہ
نماز پڑھنے سے بیٹا تیرا رزق کہیں بھی جائے گا، رزق کی تلاش میں تم نے نماز نہیں چھوڑی۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کو ماں کو سب سے زیادہ سختی کرنے کی کس بات پہ تلقین کی ہے؟ کھولیے آپ کی سیرت، آپ فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، جب آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو نماز سکھا دو، نماز سکھاؤ اپنے بیٹے کو، ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آؤ، 3 سال تک یہ ڈیوٹی ادا کرو۔ کام پہ گئے ہو، شام کو گھر واپس آؤ، سب سے پہلا سوال آج میرے بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی، بیٹی نے کتنی نمازیں پڑھی؟ باپ ماں سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی نماز کی کرے۔ 3 سال یہ ڈیوٹی آپ نے میری اور آپ کی لگائی ہے، لیکن یہ ڈیوٹی تو پہاڑ لگتی ہے۔ 3 سال مولوی صاحب، 3 سال، ہاں یہ 3 سال تجھے موت نظر آتی ہے۔ دنیا داروں نے تیری ڈیوٹی 14 سال لگائی ہے، 14 سال سکول کی تعلیم، 14 سال۔ صبح اٹھ گیا، ماں بھی اٹھی ہوئی ہے، وہ ناشتہ تیار کر رہی ہے، باپ موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہے، صبح سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، پھر سکول سے لینے کے لیے جا رہا ہے، پھر ٹیوشن چھوڑنے کے لیے، پھر ٹیوشن لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی دیر؟ 14 سال۔ 14 سال کے بعد کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا، میٹرک کے ایک گتے کے لیے تو نے 14 سال اپنے بھی لگائے، اپنی اولادوں کے بھی لگائے، میٹرک کے گتے کے لیے۔ اور جو ڈیوٹی لگائی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہ 3 سال اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے نماز کی پابندی لگا، یہ 3 سال تجھے اور مجھے موت نظر آتی۔ اب آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ جب آپ کا بیٹا بیٹی 10 سال کی عمر ہو گئی، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ قربان جائے اس میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی نہیں مارا زندگی میں، لیکن نماز کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں نماز میں سستی کرے تو آج مار لے اپنے بیٹے کو، آج مار لے۔ اگر آج نہیں نہ مارے گا تو پھر جب تو بوڑھا ہو جائے گا یہ اولاد تجھے مارے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے، میری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے، میرے بڑھاپے کے لیے بھی میرے پیغمبر ہی میرے لیے رحمت ہے۔ نادان میری اور آپ کی سوچ کے ذریعے ہم اپنے دشمن ہیں، ہمارے خیر خواہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ نماز پہ مار، وگرنہ دیپال پور کے آپ کے آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ بتا رہے تھے ایک بوڑھا میرے پاس آنکھ دکھانے کے لیے آیا، میں نے آنکھ چیک کی، آنکھ ساری ریڈ تھی۔ میں نے پوچھا بزرگوں آپ کو ادھر کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں پوچھنے کی دیر سی بوڑھے سے بولا نہیں گیا، کافی دیر کے بعد روتا ہوا بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے میرے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے۔ مار لے اپنے بیٹے کو نماز پہ، وگرنہ یہ اولاد تجھے مارے گی۔ تیری اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈگریوں سے نہیں نماز کی پابندی سے بڑھے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ کے بیٹے بیٹی دنیا چھوڑ گئی ہے، صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ زندہ ہے، آپ سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے، چاہتے ہی کیا دیکھا؟ تہجد کا ٹائم ہے اور علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سوئے ہوئے، چاہتے ہی آپ رہنے لگے کہ
قبر کی تیاری کرنے والے تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے. او علی و فاطمہ تم سوئے ہوئے ہو، بخاری کھولو، الا تصلیٰ. او بیٹا فاطمہ، آخرت کو منزل سمجھنے والے اس وقت بستر پہ نہیں گزارتے. آپ اپنی بیٹی کو تہجد کی نماز پہ کوس رہے، تم فجر کی نماز پہ سویا رہنے دیتے. جگہ اپنی اولاد کو نماز پہ سختی کر. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بدری صحابی کو میں نے دیکھا. بدری صحابی بیٹے کو بلا لیا نماز کے بعد، آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے. بیٹا کہتا ہے بابا پڑھیے نماز. باپ غصے میں آ گیا، کہتا ہے ادرکت تکبیرۃ الاولی، کیا تو نے جب امام نے اللہ اکبر کہی تھی اس وقت کیا آپ سب میں تھے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ بیٹا کہتا ہے بابا تھوڑا سا پیچھے تھا، تکبیر اولیٰ رہی ہے، رکعت نہیں رہی. کہتے ہیں بدری صحابی کوسنے لگا، اتنا کوسا کہ بیٹا رونے لگا. جب بیٹا رویا باپ بھی رو پڑا. باپ روتا ہوا کہتا ہے بیٹے تو نے کتنی جرت سے بولا ہے کہ میری رکعت نہیں رہی. بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی تکبیر اولیٰ رہتی تھی ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے یہ اندر سے دشمن ہے، اگر محبت کرنے والا ہوگا اذان سن کے فوراً مسجد میں. پھر روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میری 100 اونٹنیاں مر بھی جاتی مجھے اتنا دکھ نہیں ہونا تھا جتنا تیرے اس تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے. ان کی داستانیں جو شروع ہو جائے تو ختم ہونے میں نہیں آتی. آخری بات عرض کرتے بات ختم کرتے. باپ بیٹا روم کی جنگ میں شریک تھے. رومی فوجیوں نے بیٹے کو قید کر لیا، بیٹا قید ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں اس باپ کی ہم نے عجیب کیفیت دیکھی. آج بھی اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے. آج بھی کسی کا بیٹا گم ہو جائے نا ماں بھی غم کرتی ہے، باپ بھی غم کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو کھانا بھی ملا یا نہیں، ناشتہ بھی ملا یا نہیں ملا، رات کو بستر بھی ملا یا نہیں ملا. کہتے ہیں اس باپ کی ہم نے عجیب کیفیت دیکھی. جب مؤذن اذان کہتا تھا تو باپ ڈھائی مار کے رو پڑتا تھا، روتا ہوا کہتا تھا ہاں ابنی کیف یصلی، ہے میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہو. تو ہلے کوٹھریوں میں بند ہے، اس کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا ہو، تو کافروں کا ملک ہے، ادھر تو اذان بھی نہ سنائی دیتی ہو. روتا ہوا قریب پہاڑ پہ چڑھتا، صدائیں لگاتا، دعا کرتا ہے اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں. تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے آج تک میرے بیٹے نے ایک نماز بھی ضائع نہیں کی. میرے اللہ اب میرا بس نہیں چل رہا، اللہ تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے، میری آواز کو میرے بیٹے تک پہنچا دے. پھر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا، روم کی طرف چہرہ کرتے ہوئے صدا لگاتا وہ میرے بیٹے اگر تجھ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو بیٹا زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو. پھر ہر نماز پہ چڑھ کے اعلان کرتا وہ میرے بیٹے ہو سکتا ہے اندھیر کوٹھڑی میں بند دو تجھے پانی نہ ملے، بیٹا مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑنی. سوچا جا سکتا ہے ایسے باپ کا بیٹا گھر میں اور وہ نماز کو سستی کر کے. پھر روم سے جنگ ہوئی، روم فتح ہو گیا، بیٹا رہا ہوا. باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا، ہاں بیٹے کافروں کی قید میں رہے ہو، بیٹا تمہاری نمازوں کا کیا بنتا تھا. بیٹا روتا ہوا کہتا ہے بابا ہر نماز پہ آپ کی سزا آتی تھی، جب آپ کی سزا آتی تھی تو میں سب سے پہلے نماز پڑھتا تھا.
اس لیے ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی. ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ بیٹھ کے وہ زاروں کی تار رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے. آج کے سکولی کالجی بیٹوں کو تو ماں باپ کی قبروں کا نہیں پتا ہوتا. اس لیے واپس پلٹا, قرآن حدیث پڑھا, قرآن پاک کی تعلیم میں, حدیث پاک کی تعلیم کے اندر ہی آپ کے بیٹے بیٹی کا مستقبل روشن ہے. دنیا اور آخرت اسی سے بڑھے گی, ہماری بھی ہماری اولادوں کی بھی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ